إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری الحمدللہ آسان قرآنی عربی کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور فہم قرآن کورس ہے یہ، یعنی ہم قرآن کریم کو اور اس کی عربی کو اور اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مل جل کر۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 25 کو سمجھیں گے سورہ بقرہ کی۔ اب تک ہم نے سورہ بقرہ کی 24 آیتیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں، اور آیت نمبر 25 انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت آخرت کا اور جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور جنت کی کچھ نعمتوں کا اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے جو ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس میں کچھ نکتے کی باتیں، کچھ اسرار، کچھ رموز ہم پر انشاءاللہ قرآن کریم کے واضح ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم، اس بات کی کہ ان کے لیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ اول اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر مومنین کا تذکرہ کیا، کافروں کا ذکر کیا، اور منافقین کی نفاقتیں، ان کا نفاق، منافقین کی کا نفاق واضح کیا، اور ان کی دو قسمیں بتائیں، دو مثالوں سے واضح کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کہہ کر مسلمانوں، کافروں اور منافقوں سب کو مخاطب کر کے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور ثابت کیا دلیل سے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور شرک سے منع کیا، اور دلیل سے ثابت کیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو یہ جو انسانوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو مخاطب کیا یا ایھا الناس کہہ کر چند آیتیں پہلے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کا بیان فرمایا، اس کے بعد رسالت کا بیان فرمایا، اور اب اس آیت میں قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کریم میں بنیادی طور پر ان تین عقائد کا ذکر ہے، توحید، رسالت اور قیامت۔ یہ تین چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں قرآن کریم میں، انہی تین پر بات ہوتی ہے، اور پھر باقی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے ضمن میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مکی آیات میں، یعنی مکہ مکرمہ کا جب دور تھا اور جب ہجرت نہیں ہوئی تھی مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت مسلمانوں کے لیے زیادہ احکامات اترے نہیں تھے ابھی، تو آیات اس وقت جو نازل ہوئی، صورتیں جو اس وقت اتری، وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ان صورتوں اور ان آیتوں میں عموماً توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں بڑے جامع انداز میں پہلے توحید ذکر کی گئی، اس کے بعد رسالت کا بیان ہوا، قرآن کریم کو معجزے کے طور پر پیش کیا گیا،
اور چیلنج کیا گیا کہ اس جیسا آپ لا نہیں سکتے. جب نہیں لا سکتے تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں. اور اب وبشر الذین آمنوا سے قیامت کا ذکر اللہ رب العزت ایک خوبصورت انداز سے فرما رہے ہیں کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو جنتوں کی، جن میں نہریں ہوں گی، نیک بیویاں ہوں گی، زبردست قسم کے ملتے جلتے مگر الگ الگ ذائقوں والے پھل ہوں گے، اور وہاں ان کو کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. تو جنت کی ان نعمتوں کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس سے ہمارے دل میں واقعی ایک چاہت پیدا ہو جائے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. اور قیامت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہماری زندگی ہے وہ عارضی ہے، اور اس زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے. ہمارے لیے قیامت کا دن اور آخرت اور اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ اصل ہے. اس کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے، اور اس زندگی میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیے جانے والے ہر فعل اور ہر ہمارے کہے جانے والے ہر قول کا ہماری آخرت میں آنے والی ہمیشہ کی زندگی پر بھرپور اثر پڑے گا، کیونکہ وہ روز جزا ہے اور اس کا مالک حقیقی آج بھی اللہ ہی ہے. اور اس دن کا اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ہم سے اقرار کروایا ہے مالک یوم الدین کہہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو. ہمارے سامنے اگر جنت نہ ہو، دوزخ نہ ہو، آخرت کا عقیدہ ہمارے دل میں پختہ نہ ہو، تو پھر ہم وہ محنت کر ہی نہیں سکتے، ہم اپنی زندگی کو بامقصد طریقے سے گزار ہی نہیں سکتے. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑی ریل پیل ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، صبح ساری دنیا رواں دواں ہوتی ہے، شام کے وقت میں سب اپنے گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، چہروں پہ تھکن ہوتی ہے. تو یہ ایک دوڑ ہے مستقبل کو سنوارنے کی. لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں کے سامنے آخرت نہ ہو تو وہ مستقبل قریب کو تو سنوارنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن مستقبل بعید کو سنوارنے کے لیے ان کی کوششیں نہیں ہو رہی ہوتی، جس سے ان کو اس خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا کہ پھر تلافی کا وقت نہیں رہے گا. تو آج اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مجھے دنیا کے مستقبل قریب کو بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کے مستقبل بعید کو بھی سنوارنا ہے، بنانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہوگا. اب ایک ایک لفظ کر کے سمجھ لیتے ہیں. اور خوشخبری دیجئے. بشر یہ امر کا صیغہ ہے. بشر یبشر تبشیرا فہو مبشر. خوشخبری سنانے والے کو مبشر کہتے ہیں، جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور ماضی اس کا بشرہ ہے، مضارع مستقبل اس کا یبشر ہے، اور امر کا صیغہ ہے بشر. تم خوشخبری سنا دو. ٹھیک ہے. اب یہ تھا بشر. آگے تھا الذین. الذین کے شروع میں جو الف ہے وہ حمزہ وصلی ہے، جس کا بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ درمیان میں جب آتا ہے تو گر جاتا ہے. تو بشر اور الذین میں جب ہم نے اس کو ملایا دونوں لفظوں کو تو الذین کا حمزہ جو ہے وہ درمیان میں آ گیا، وہ گر گیا. اب یہ بچا بشر، اور پھر الذین کا حمزہ گرا دے تو پھر لام سکون کے ساتھ ہے، یعنی ابتدا بھی سکون ہے. تو یہاں پر اس کو بشر کی را بھی ساکن تھی اور الذین کا پہلا لام بھی ساکن تھا، تو دونوں ساکنوں کو ملانا مشکل تھا. تو اب یہاں ساکن کو حرکت دی جاتی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو زیر کی حرکت دی جاتی ہے، اس لیے ہم نے بشر کو کر دیا بشری. تو یہ ہے بشر الذین آمنوا. یہاں سمجھ لیں کہ بشر کی جو را کے نیچے زیر ہے وہ اس وجہ سے ہے. خوشخبری دے دو ان لوگوں کو. الذین ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن کریم میں 1000 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. آمنو جو کہ ایمان لائے. آمنو بھی یاد رکھیں قرآن کریم میں 200-250 کے قریب مرتبہ آیا ہے، یعنی 200 سے اوپر آیا ہے. تو یہ وہ لوگ ایمان لائے، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ یاد کر لیں، یہ پہلے بھی گزر چکا. اور انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے مطابق وہ پاس ہو گئے. اب پاس ہونے کے بعد دنیا کی جو زندگی ہے وہ گزارنی بھی ایسی ہے جیسے آرڈر دیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے پھر نیک کام کیے. ان کے لیے خوشخبری کیا سنا دو؟ اَنَّ
دیکھیں انّا کا مطلب ہوتا ہے بے شک اور انّا کا مطلب بھی ہوتا ہے بے شک، لیکن انّا جو ہے نا وہ درمیانے کلام میں آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، یعنی یہاں سے کسی چیز کی وضاحت کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے اردو میں ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ، ان کو خوشخبری دے دو کہ، پھر کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے، اس کے لیے عربی میں انّا اور ان آتا ہے۔ تو ان کو ایمان والوں کو جو اعمال صالحہ والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ لہم ان کے لیے، لام کے مطلب ہے کے لیے، ہم کا مطلب ہے وہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لہم ان کے لیے جناتن باغات ہیں۔ یہ جنت ان کی جمع ہے اور جنت اردو میں استعمال ہوتا ہے، جنات بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ اردو کا لفظ ہے۔ عربی میں باغ کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، ان میں سے ایک پیارا سا لفظ ہے جنت، جس کی جمع جنات ہے۔ تو چونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہماری جو رہائش گاہ بنائی ہے وہ ایسی زبردست ہے کہ دنیا میں ہم جو اچھی سیر و تفریح کی جگہ جہاں دل خوش ہو جائے جو تصور میں لاتے ہیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں ہریالی ہو، وہاں نہریں بہہ رہی ہوں، وہاں کھانے پینے کا ساز و سامان ہو، اور وہاں ہمارے ساتھ ہماری فیملی بھی ہو، بیوی بھی ہو۔ تو قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ جنت جو ہمیں عطا فرمائیں گے وہ اس سے تو ایسی جگہ ہوگی کہ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کو دنیا میں سمجھنے کے لیے ہمیں یوں سمجھایا گیا ہے کہ وہ باغات ہوں گے اور وہاں ہریالی ہوگی، وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہاں کھانے کے لیے مسلسل کچھ نہ کچھ مل رہا ہوگا اور وہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو ہماری تفریح کی جگہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فیہا خالدون۔ تو جناتن کا مطلب ہے باغات۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جناتن کے نیچے جو دو زیر ہے وہ کیوں ہیں؟ تو یہاں نحوی جو طلبہ ہیں، علم النحو کا جنہوں نے کورس کر لیا ان کو بتا دوں کہ یہ انا اسم مشبب فعل، حرف مشبب فعل کا اسم ہے، اور اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ ان زیدن قائم، ان زیدن قائم، اسی طرح ان جناتن۔ اب یہاں یہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے، اس میں متمکن کی چوتھی قسم ہے اور اس کی حالت نسبی زیر کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں جناتن جو زیر ہے یہ اس کی حالت نسبی ہے اور یہ منصوب ہے۔ تجری بہہ رہی ہوں گی، جرا یجری کا مطلب ہے جاری ہونا، جرا یجری جارین، جرا یجری جرین جریانن فہو جارن۔ تو یہ جو جارن ہے اس کو پھر اگر الف لام لگا دے تو یہ بنتا ہے الجاری، اور یہ جو جاری کا لفظ ہے یہ اردو میں بھی جاری و ساری ہو چکا ہے۔ تو یہاں تجری کا مطلب ہے وہ بہہ رہی ہوں گی۔ کون بہہ رہی ہوں گی؟ فاعل آگے ہے انہار، وہ کہاں سے بہہ رہی ہوں گی؟ من تحتہا، تحت کہتے ہیں نیچے کو، اور ہا جو ضمیر ہے مؤنث کے لیے اس لوٹ رہی ہے جنات کی طرف، یعنی جنت کے ان باغات کے نیچے، من سے ان باغات کے نیچے سے الانہار نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ نہرن کی جمع ہے انہار، نہر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، ہم اس کو نہر کہتے ہیں، اور عربی اس کی جمع انہار عربی جمع ہے وہ بھی اردو میں استعمال ہوتی ہے، اور اردو میں ہم اس کی جمع نہریں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کلما یہ پیچھے بھی آ چکا، جب کبھی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے رزقو انہیں رزق دیا جائے گا۔ یہاں پر ماضی مستقبل کے معنی میں ہے، یہ ویسے ماضی ہے، یعنی انہیں رزق دیا گیا، تو جب کبھی انہیں رزق دیا جائے گا، منہا ان باغات میں سے، من ثمرتن، اور رزق کیا دیا جائے گا؟ پھل، من یہاں پر زائد ہے، کوئی پھل دیا جائے گا، ثمرہ پھل کو کہتے ہیں، ثمرہ ثمرات اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور کس طور پر دیا جائے گا؟ رزقاً، رزق کے بطور رزق کے ان کو وہاں پر میوہ جات دیے جائیں گے، انار ہے، انگور ہے۔ تو جب کبھی ان کو وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو قالو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ھذا یہ، الذی وہ ہے جو، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو انار آپ ہم کو دے رہے ہیں کھانے کے لیے، تو یہ انار تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہے، تو حالانکہ وہ ان کو اتو بھی متشابہہ، ان کو ایک جیسے دیے جائیں گے، جب وہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا تو ٹیسٹ ہی الگ ہے، اس کا تو ذائقہ وہ ہے ہی نہیں جو دنیا میں ہم کھاتے تھے۔ اور وہ ذائقہ کیسا ہوگا؟
تو اس کے بارے میں قرآن اور حدیث دونوں میں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال آج تک کبھی گزرا ہے، نہ گزرے گا۔ جب تک ہم جنت میں چلے نہیں جاتے، وہاں کے انگور اور انار ہمارے سامنے آ نہیں جاتے، ہم ان کو تناول نہیں کر لیتے، تب تک ہم اس پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ذائقہ کیسا ہوگا۔ وہ ہماری اس وقت کی سوچ سے ماورا ہوگا۔ تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں ان کو ایک مرتبہ انار دیا جائے گا یا انگور دیا جائے گا یا آم یا کوئی بھی پھل، تو اس کو کھا لیں گے، ان کو بڑا مزہ آئے گا اور وہ بہت حیران ہو جائیں گے کیسی جنت کے میوے ہیں۔ جب دوبارہ ان کو وہی پھل دیا جائے گا، وہ کہیں گے بھئی ابھی تو انار کھایا تھا، ابھی آپ دوبارہ انار لے کر آ گئے، تو ان کو پھر پتہ چلے گا کہ جب دوسری مرتبہ جو انار دیا گیا ہے اس کا ٹیسٹ پہلے والے انار سے الگ ہے، دیکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ تو اتو بھی و اتو بھی، اور اتو ان کو دیا جائے گا بھی وہ پھل، متشابہن وہ رزق ان کو متشابہن ملتا جلتا۔ اب اتو جو لفظ ہے یہ اتا یاتی، اتا یاتی کا مطلب ہے آنا، اور اتا بھی کا مطلب ہے لانا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا ایک مطلب ہم دینا بھی کر سکتے ہیں، اتا بھی اس نے وہ دیا۔ تو اتیا، اتا سے پھر فعل مجہول بنتا ہے اتیا۔ جیسے فعل کا مطلب ہے، جیسے نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، اور نصرہ کا مطلب ہے اس کی مدد کی گئی، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو عطا کا مطلب ہے وہ آیا، اتیا بھی کا مطلب ہے اس کو دیا گیا یا اس کے پاس وہ چیز لائی گئی۔ تو یہ اتیا جو ہے یہ فعل مجہول تھا۔ اب اس کی جو جمع کا صیغہ بنے گا اتیا، اتیا، اتو، یہ جو اتو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، اس کو ہم جمع مذکر غائب کہتے ہیں۔ تو اتو بھی ان کو وہ دیا جائے گا۔ اچھا یہ ماضی ہے، اور چونکہ سارے ماضی رزقو ماضی تھا اور قالو ماضی تھا، لیکن یہ سب کلما کی وجہ سے بمعنی مستقبل استعمال ہو رہے ہیں۔ تو انہیں وہ پھل دیا جائے گا متشابہ، ملتا جلتا۔ متشابہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حفظ کے مدارس میں تو بہت استعمال ہوتا ہے کہ جو آیات جو ایک جیسی ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ متشابہات ہیں۔ کوئی غلطی آ جاتی ہے تو ہم اپنی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے متشابہ لگ گیا تھا، اور عنقریب رمضان آنے والا ہے جس میں قاری صاحبان کو متشابہات بہت لگیں گے۔ تو یہ متشابہ لفظ اردو کا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے تو عربی کا۔ میں جب کہتا ہوں یہ اردو کا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اردو سے عربی میں گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عربی لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فِيهَا اس جنت میں ازواجن بیویاں ہوں گی۔ کیسی بیویاں؟ مطہرتن پاکیزہ بیویاں، مطہرہ۔ اچھا ازواج زوجتن کی جمع ہے، زوجن شوہر کو کہتے ہیں اور زوجتن بیوی کو کہتے ہیں۔ زوج اردو میں استعمال نہیں ہوتا، خاوند شوہر استعمال ہوتا ہے، میاں صاحب استعمال ہوتے ہیں، لیکن بیوی کے لیے اہلیہ، زوجہ یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے آج کل وائف لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو زوجہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، زوجہ مکرمہ، بعض لوگ بہت زیادہ ادب سے کہتے ہیں اپنی بیوی کو ہماری زوجہ مطہرہ، زوجہ مکرمہ وغیرہ۔ تو یہ زوجہ کی جمع ہے ازواج، اس کو زوج کی جمع بھی کہہ سکتے ہیں، زوجہ کی جمع بھی کہہ سکتے ہیں۔ زوج ایک لفظ ایسا ہے عربی میں، قرآن کریم میں بھی بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ جوڑی دار کو کہتے ہیں۔ تو شوہر کا جوڑی دار بیوی ہے، بیوی کا جوڑی دار اس کا شوہر ہے۔ تو جیسے ہم شریک حیات میاں بیوی دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ایسے ہی مطہرتن پاکیزہ ہوں گی۔ طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مطہرہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ مرکبات میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ۔ تو ایسے ہی مطہرہ کا لفظ بھی اردو میں بعض الفاظ کی صفات کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے۔ اور پاکیزہ، اب وہ کیسی پاکیزہ ہوں گی کہ ان کے منہ سے نہ تھوک نکلے گا، نہ ان کو پیشاب آئے گی، نہ پخانہ، نہ حیض نفاس وغیرہ کے دن جو آتے ہیں اس میں جو عورت کے طرف سے جو گندگی کا جو ظہور ہوتا ہے، تو اس میں اس کے قریب جانے میں بھی دل نہیں کرتا، اور بعض احکامات بھی اللہ تعالیٰ کے ہماری طرف دنیا میں متوجہ ہیں کہ ان ایام میں بیویوں کے پاس نہ جائیں۔ تو یہ ایسی ساری چیزیں وہاں بیویوں میں نہیں ہوں گی۔ مطہرہ کی یہ تشریح اسی طرح احادیث میں آئی ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، نہ وہ نکلنا چاہیں گے۔ لا يبغون عنها حولا، وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے اور وہ اس میں
ہمیشہ رہیں گے، بلکہ جنتی جنت میں جانے کے بعد حیرت سے کہیں گے کہ کیا ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیا ہم اس میں نکالے نہیں جائیں گے، کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ اس طریقے سے افما نحن بمیتین، کیا ہم مریں گے نہیں، اب ہم ہمیشہ رہیں گے جنت کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مزے کرتے رہیں گے۔ دنیا میں ہم کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہفتہ 10 دن 15 دن کا جو پروگرام ہوتا ہے تو آخری دن جو ہے وہ سامان سمیٹا جا رہا ہوتا ہے، واپسی کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے لوگ شہری لوگ فارم ہاؤس وغیرہ گھومنے جاتے ہیں تو شام میں جاتے ہیں، جب اگلے دن صبح یا اگلے دن شام میں جب واپس آ رہے ہوتے ہیں، یہ صبح جاتے ہیں جب شام میں واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت ہر ایک کے چہرے دیکھنے جیسے ہوتے ہیں کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، برا حال ہوتا ہے۔ تو ایسی کوئی صورتحال جنت میں نہیں ہوگی، اور اس جنت کی تمنا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے، اور اس جنت کے لیے کوشش کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی منشا ہے۔ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں ہمیں کہ آؤ، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جنت کی نعمتیں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے بڑھنے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو ان چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ جسے ہم دیکھتے ہیں کہ علاقے کے اندر، ہمارے محلے میں، علاقے میں کوئی دو ایک جیسے صاحب حیثیت اگر لوگ ہوں اور ان میں سے ایک چمچماتی ہوئی گاڑی لے لے تو دوسرا بھی اس کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ یار ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اور جیسے ہمارے آج کل کے جوان موبائل ایک سے بڑھ کر ایک رکھنے کا شوق ہوتا ہے سب کو، تو یہ جو شوق ہے یہ ہمارا آخرت کے لیے ہونا چاہیے کہ بڑی سے بڑی جنت، فلانا جو نیک عمل کر رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیں تو ہم کہ یار یہ نیک عمل میں بھی کروں تو میری بھی جنت اس جیسی ہوگی۔ یہ روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس میں سبحان اللہ کہنے پر ایک درخت لگ رہا ہے، الحمدللہ کہنے پر ایک درخت لگ رہا ہے، تو ایک ایک درخت وہاں کا پوری دنیا سے بڑا ہوگا، یہ تو اپنے جنت کے میدان کو سجا رہا ہے، تو میں کیوں اس سے پیچھے رہوں؟ میں 200 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھوں گا، میں 500 مرتبہ پڑھوں گا، یہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھ رہا ہے، میں 2000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا وغیرہ۔ تو جنت کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی ہے، وہی ان آیات کا مقصد ہے۔ اور قرآن کریم جب شروع ہوا تو یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ہریالی ہوگی، نہر بہہ رہی ہوگی، اور بیویاں پاس ہوں گی، اور کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور پھل جو آئیں گے وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، ذائقہ ان کا الگ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت کے قابل ہو جائیں۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کو جہنم میں داخل کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور جس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم اللہ سے یوں ہی دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم تجھ سے جنت کا سوال کریں، البتہ تو فضل اگر اپنا فرما دے تو تو ہمیں جنت عطا کر سکتا ہے۔ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، تو ہمیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، تو ہمیں تیری ذات سے پوری امید ہے، ہم پورا تجھ سے گمان لگاتے ہیں کہ تو ہمیں جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ گمان پکا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت میں داخل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اب اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔